الرحیم۔ ہمارا لباس جب پرانا ہو جاتا ہے تو ہم نیا تیار کرواتے ہیں، مکان کچھ عرصے کے بعد بدل لیتے ہیں، موبائل فون بدل لیتے ہیں، ہر استعمال کی چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپ گریڈ کریں، اپ ڈیٹ کریں، نیا ماڈل لیں، اچھا کریں اس کو۔ لیکن اگر فکر نہیں ہے تو ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے کہ نماز ہم کیسے ادا کرتے ہیں اور کس کس مقام پہ نماز میں ہمیں اصلاح کی اور بہتری کی ضرورت ہے۔ وہی جو بچپن میں کسی حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے پڑھی۔ میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی نماز تیار کریں یا کوئی اس میں اضافہ کر دیں یا کوئی اس میں اپنی طرف سے چیز کوئی ایڈ کر دیں، نہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ نماز جو کہ فرض ہے، اور الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے گفت و شنید ہے، اللہ سے بات ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو سبحانک اللہم سے لے کے یوم یقوم الحساب تک وہ جو رٹا لگایا تھا وہی ہم روزانہ پڑھ دیتے ہیں، اس کو کبھی سمجھا نہیں ہے، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اگرچہ پہلے ہم اس کا ترجمہ پورا بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ مقامات کہ جہاں پر ہم بہتری لا سکتے ہیں، جہاں پر بہتری لانی چاہیے، فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، وہ کون کون سے کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب یہاں پر ربنا ولک الحمد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا و مبارکا فیہ، یہ کلمات طیبات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام اعظم میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جماعت کروا رہے ہیں، جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پیچھے سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا و مبارکا فیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز سے فارغ ہو کے آپ نے پوچھا کہ اتنا لمبا جملہ کس نے کہہ دیا؟ تو صحابی آگے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ عرض کیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تو یہ کہہ رہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا و مبارکا فیہ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے 30 فرشتے آ رہے ہیں اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ اس نے جو اتنا اللہ پاک کی تعریف بیان کی ہے تو اس کا ثواب ہر فرشتے کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو ہم بس ربنا لک الحمد تک ہی محدود رہتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اچھا اس سے بھی اگر زیادہ اچھا جملہ ہمیں مل رہا ہے تو اس کو فالو کریں، وہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے وہ بھی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان، تو کبھی وہ بھی یاد کر لیں، اگرچہ فرض واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ لازمی آپ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو نماز میں آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ہمیں ایک گنجائش مل رہی ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ سرکار نے خود تو جس مقام پہ سرکار نے خود دعا مانگی ہے وہاں تو ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، قادہ اخیرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسول ہو، یہاں تک تشہد پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے تو وہی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگرچہ وہ دعا جو ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے، بلکہ وہ دعا نہ بھی پڑھیں، اگر کوئی بندہ ایمرجنسی میں ہے، جلدی میں انک حمید مجید سلام پھیر دیا تو نماز اس کی بھی ہوگی ہے، لیکن خشوع و خضوع، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اللہ سے ملاقات کا شوق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن، ہم تو مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں، مسجد میں ہم ہر وقت گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم کتنا ہو گیا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، مولوی صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے، حافظ صاحب نہیں آئے، قاری صاحب نہیں آئے، جبکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی
پانی میں ہوتی ہے. جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور زندگی کی راحت ملتی ہے، زندگی اس کی ہے ہی پانی میں، تو بندہ مومن جو ہے اس کو بھی زندگی کی لذت اور زندگی کا مزہ مسجد میں آنا چاہیے. تو ہم مسجدوں سے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ٹائم اتنا ہو گیا ہے، جلدی بھاگیں، دعا بھی نہیں مانگتے. یوں ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا، بھاگ گئے، مسجد چھوڑ دی، نکل گئے. تو وہاں پر بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور ادعیہ معصورہ جو وارد ہوئی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، مجھے ایسی دعا تعلیم ارشاد فرمائے کہ جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. تو سرکار نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی فانک خیر الراحمین. یہ دعا آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی. تو ہمارا شوق نماز میں بس فارمیلٹی کرنے کا ہوتا ہے، بس حاضری ہوگی ہے. جتنا دل لگا کے نماز پڑھیں گے، جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا شوق کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا ٹھہر کے پڑھیں گے، جتنا محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا اللہ کا فضل ہوگا، اتنا اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ایسے شخص کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اسے شاد و آباد رکھے کہ جس نے میری کوئی بات یعنی کہ قرآن و حدیث کی کوئی تعلیم سنی اور پھر آگے دوسروں تک پہنچایا. اتنی بڑی دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسے شخص کے لیے فرمائی ہے کہ جو بندہ قرآن و حدیث کی تعلیم سن کے اس کو آگے پہنچاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین متین پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت بھی دیں، اس کا پرچار بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.